موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا گنہگار تھا. تو وہ گنہگار تھا تو لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ شخص اپنی پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی ایک بھی عبادت نہیں کی ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتا، تو لوگوں نے اسے اپنے محلے سے، اپنے گاؤں سے اسے بائیکاٹ کر دیا. تو وہ شخص مایوس ہو کر جنگل کی اور چلا گیا. جو اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ لے کر جنگل کی اور چلا گیا، اور کچھ دن جنگل میں رہنے کے بعد جب وہ چیزیں جو اس کے پاس کھانے پینے کی تھی وہ جب ختم ہو گئی تو وہ شخص دائیں طرف دیکھا، اسے کوئی نظر، جب موت اس کے پاس آ گئی، جیسے کھانے پینے کی چیزیں اس پر ختم ہو گئی، اس کی کھانے پینے کی چیزیں جو تھی وہ سب ختم ہو گئی، تو اس پر جب موت آئی تو اس نے دیکھا دائیں طرف، بھوک اور پیاس کی وجہ سے دائیں طرف دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا. پھر وہ بائیں طرف دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا. پھر وہ نہایت ہی شرمندگی کے ساتھ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، ہم نے اپنی ساری زندگی آپ کی نافرمانی کی ہے، یقیناً ہماری زندگی میں آپ کی عبادت ایک بھی نہیں ہے، ہم نے آپ کو کبھی سجدہ نہیں کیا، آپ کی عبادت کبھی نہیں کی، ساری زندگی آپ کی نافرمانی کی. اے اللہ دیکھ، آج مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تو مجھے نہ چھوڑ، تو مجھے نہ چھوڑ، تو مجھے نہ چھوڑ. یہ کہتے کہتے وہ شخص مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے موسیٰ، جنگل میں میرا ایک یار مر گیا ہے. دیکھیے، جنگل میں اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، جنگل میں میرا ایک یار مر گیا ہے، تم جاؤ اس کے کفنانے اور دفنانے کا انتظام کرو، اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جو شخص اس کے جنازے میں شرکت کرے گا، جنازے میں شامل ہوگا، میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالی اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں. تو پھر لوگ جب سنیں کہ اس کے جنازے میں جو شرکت کرے گا، شامل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو وہ سارے لوگ جنگل کی اور بھاگے، جنگل کی اور بھاگے، اور بھاگ کر دیکھے کہ وہی شخص جس کو ہم نے صرف اس وجہ سے، صرف اتنی سی اس وجہ سے اپنے گاؤں سے نکالا تھا کہ یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا اپنے ساری زندگی میں، اس نے کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، صرف اس لیے ہم نے اپنے گاؤں سے اسے بائیکاٹ کیا. اے موسیٰ، تو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم نے اپنے گاؤں سے صرف اس وجہ سے بائیکاٹ کیا تھا کہ یہ اپنے ساری زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، اس نے کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی حیران تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ولی ہے، اور آپ کے بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ایسا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، میرے بندے بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ویسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اے موسیٰ، جب اس پر موت آئی، اس نے دائیں طرف دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، بائیں طرف دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا. بڑی ہی شرمندگی کے ساتھ اس نے میرے اور دیکھا اور کہا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تو مجھے نہ چھوڑ، تو مجھے نہ چھوڑ. اس کی یہ عبادت، اس کی یہ جو گریہ جاری اس نے کی ہے، وہ مجھے بہت پسند آیا. اگر یہ اس وقت ساری دنیا کی مغفرت مانگتا تو میں ساری دنیا کو معاف کر دیتا، ساری دنیا کی مغفرت چاہتا تو میں ساری دنیا کو معاف کر دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ ایسا ایسا بات ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ہم کیوں یہ بات ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ آپ سے گناہ ہوتا ہے، آپ توبہ کیجئے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کیجئے، لیکن آپ جس گناہ سے توبہ کریں وہ گناہ سے پرہیز بھی کیجئے.